قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، یہ شروع ہی سے کچھ لوگوں کی عادت رہی ہے کہ وہ شریعت مطہرہ میں اپنی مرضی چلانا چاہتے ہیں۔ مرضی اپنی ہوتی ہے اور نام اللہ کا لگا دیتے ہیں، اور جی اللہ نے اس چیز کو حرام کیا ہے، اللہ نے اس چیز کو حرام کیا ہے، اللہ نے اس چیز کو حرام کیا ہے۔ تو یہ طرز فکر درست نہیں۔ دیکھیں، میں ہوں یا آپ، ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی ہیں۔ ہم دین میں، شریعت میں اپنی مرضی نہیں کر سکتے کہ جس کو چاہیں حرام کہہ دیں، جس کو چاہیں حلال کر دیں۔ قرآن کریم نے ایک ضابطہ، ایک قانون بیان فرمایا ہے جس کی تشریح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما دی ہے۔ کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، وہ چیزیں حرام بن گئیں۔ کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا، وہ چیزیں حلال بن گئیں، اور کچھ چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر ہی نہیں کیا، نہ حلال کی لسٹ میں نہ حرام کی لسٹ میں۔ یہ نہیں کہ اللہ بھول گیا تھا، اللہ نے بس ذکر نہیں فرمایا، بھولا نہیں۔ اور جس جس چیز کا اللہ نے ذکر نہیں کیا، وہ ساری کی ساری چیزیں ہم مسلمانوں کے لیے مباح ہیں، حلال ہیں، جائز ہیں۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ پہلے پارہ میں بھی بیان فرماتا ہے، هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ اللہ وہ ہے جس نے زمین کے اندر جو کچھ ہے سب کا سب تمہارے فائدہ اور تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی یہ آیت بتاتی ہے کہ اصل میں ہر چیز ہمارے لیے مباح ہے، جائز ہے۔ ہاں، جن چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارا کوئی دینی یا دنیاوی نقصان پایا تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا نام لے کر صراحتاً حرام کر دیا، یا اس کے محبوب علیہ السلام نے نام لے کر اس چیز کو حرام کر دیا۔ تو جن چیزوں کا ذکر حرمت والی لسٹ میں نہیں آتا، وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے جائز ہیں اور مباح ہیں۔ دیکھیں، عورتیں تقریباً آدھی آبادی بنتی ہیں دنیا کی۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے حلال عورتوں کی لسٹ بیان فرماتا تو اتنی لمبی لسٹ بن جاتی
کہ ہم سے پڑھی بھی نہ جاتی؟ تو اللہ نے ہم پر مہربانی فرماتے ہوئے حرام چیزوں کی لسٹیں بیان کر دی ہیں، کہیں کہیں صراحت کے ساتھ حلال چیزوں کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن حرام چیزوں کی لسٹ اللہ تعالیٰ نے یا اس کے محبوب علیہ السلام نے بیان فرما دی ہے۔ تو جو چیز حرام چیزوں کی لسٹ میں آ جائے گی وہ ہمارے لیے حرام ہے، اور جو چیز اس لسٹ میں نہیں آئی وہ ہمارے لیے جائز ہے، مباح ہے۔ اب دیکھیے میرے سامنے ہے قرآن کریم، سورہ نساء ہے اور آیت نمبر ہے 22۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ۔ دیکھو تمہارے باپ دادا نے جن عورتوں کے ساتھ نکاح کیا تھا تم ان کے ساتھ نکاح مت کرو۔ ہاں جو پہلے ہو گیا وہ ہم نے معاف کر دیا، اور جب تم نے ہمارے محبوب علیہ السلام کی اطاعت کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا ہے تو تمہیں اپنے باپ کی منکوحہ عورت سے نکاح جائز نہیں۔ کیوں؟ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، اس لیے کہ باپ کی منکوحہ سے نکاح کرنا بے حیائی اور غضب کا کام ہے۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت برا راستہ ہے۔ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ، اللہ نے تم پر تمہاری مائیں حرام کر دی ہیں۔ ایک ہے سگی ماں، وہ بھی حرام، اور ایک ہے سوتیلی ماں، باپ کی منکوحہ، وہ بھی حرام۔ وَبَنَاتُكُمْ، اور تمہاری بیٹیاں یہ بھی تم پر حرام ہیں۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں یہ بھی تم پر حرام ہیں۔ وَعَمَّاتُكُمْ، اور تمہاری پھپھیاں یہ بھی تم پر حرام ہیں۔ وَخَالَاتُكُمْ، اور تمہاری خالائیں تمہاری ماسیاں تم پر حرام۔ وَبَنَاتُ الْأَخِ، بھائی کی بیٹیوں کے ساتھ بھی تم نکاح نہیں کر سکتے، بھتیجیاں تم پر حرام۔ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، بہن کی بیٹیاں بھی تم پر حرام، بانجیاں بھی تم پر حرام، ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا تھا وہ بھی تم پر حرام ہیں۔
وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں بھی تم پر حرام ہیں۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی تمہاری ساسیں، یہ بھی تم پر حرام۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تم نے کسی ایسی عورت سے نکاح کر لیا جو یا تو مطلقہ تھی یا بیوہ تھی، اور اس کی پچھلگ بیٹی تھی یا بیٹیاں تھیں، تو اگر نکاح کے بعد تم اس عورت کو گھر لے آئے، اس کے ساتھ رات گزار لی، وقت گزار لی یا صحبت کر لی، تو پھر اس کی پچھلگ بیٹی جو ہے وہ بھی تم پر حرام کر دی گئی۔ لیکن اگر تم نے صرف نکاح کیا ہے، گھر لانے سے پہلے اس کو طلاق دے دی، تو پھر اس کی پچھلگ بیٹی سے اگر تمہاری بات بن جائے تو تم اس سے نکاح کر سکتے ہو۔ اب دیکھیے اللہ حرام چیزوں کی لسٹ ہمیں دے رہا ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور جو تمہارے سگے بیٹے ہیں، تمہاری پشتوں سے ہیں، ان کی بیویاں یعنی تمہاری بہویں وہ بھی تم پر حرام ہیں۔ ایک ہوتا ہے سگا بیٹا اور ایک ہوتا ہے متبنہ لے پالک منہ بولا بیٹا، اس کی بیوی تم پر حرام نہیں، اگر وہ طلاق دے دے تو تم اس سے نکاح کر سکتے ہو۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور تمہیں دو عورتیں سگی بہنیں، دو سگی بہنیں بھی بیک وقت تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ ہاں جو پہلے ہو گیا وہ ہو گیا، ہم نے معاف کیا، لیکن شریعت نازل کرنے کے بعد یہ چیزیں تم پر حرام ہیں۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ والمحصنات من النساء، جو شادی شدہ عورتیں ہیں وہ بھی تم پر حرام ہیں۔ شادی شدہ عورتیں جو کسی اور کے نکاح میں ہوں، تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ ہاں ایک صورت ہے، إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، کافروں کی وہ عورتیں جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں، مثلاً ہمارا کسی
کافر ملک کے ساتھ جنگ کا سماں پیدا ہو جائے، لڑائی ہو جائے، ان کے کچھ مرد کچھ عورتیں گرفتار ہو جائیں، ان کی واپسی کی صورت بھی نہ بن رہی ہو، تو پھر حاکم وقت کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو ان کو اپنی فوج میں تقسیم کر دے، چاہے تو ان کو اپنی رعایا کے اندر تقسیم کر دے۔ تو جو عورتیں تمہاری ملکیت میں آ جائیں وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، یہ جو لسٹ ہم نے تمہیں عطا کی ہے، یا ہمارے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں چیزوں کی حرمت کی لسٹ دی ہے، ان کے علاوہ باقی کی ساری عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، لیکن ایک شرط ہے، ان تبتغوا باموالکم، حلال کیسے ہوں گی؟ ان کو ان کا حق مہر دینا پڑے گا۔ اچھا، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ پہلے تو بڑی شرطیں ورتیں ہوتی ہیں لڑکوں کی طرف سے، ہمیں یہ بھی چاہیے، جہیز میں یہ بھی چاہیے، جہیز میں یہ بھی چاہیے، اور جب حق مہر کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں شرعی حق مہر رکھ لو جی۔ شرعی کیا ہوتا ہے؟ شرعی یہ ہے کہ لڑکے کی جتنی پسلی ہے اس کے مطابق حق مہر رکھا جائے، آگے پیچھے شریعت یاد نہیں آتی۔ یہ بچی والوں پر اتنا بوجھ ڈال دینا کہ ہمیں یہ نقد بھی ملے، گاڑی بھی ملے، اتنے تولے سونے کا، اتنے تولے کا سیٹ بھی ملے، یہ چیز بھی ملے، یہ چیز بھی ملے، یہاں شریعت یاد نہیں آتی، اور حق مہر دیتے وقت شریعت یاد آ جاتی ہے۔ اچھا، شریعت یاد آتی ہے حق مہر دیتے وقت بھی، اور پھر وہ جو نکاح خواں ہوتا ہے نا اس کی خدمت کرتے بھی۔ وہ پرانا زمانہ تھا، ہمارے محمد پورہ میں تشریف لائے صاحبزادہ افتخار الحسن صاحب، یہ جو منصور آباد میں جمعہ پڑھاتے تھے، رہائش تھی تارک آباد میں، انہوں نے ایک کہانی سنائی، کہنے لگے او ایک بندے نے نا منڈے دا کیتا ویاہ تو بعد او دا دوست آیا، انہیں کیا ہوئے او تو خسرے نچائے سی، انہوں نے کی دیتا ہی، انہیں کہا جی 1000 روپیہ، فگر مجھے پورے یاد نہیں ہے لیکن مفہوم بیان کر رہا ہوں، 1000 روپیہ۔ تو یار نے آکھیا ہوئے بڑا کنجوس ہو گئے، منڈے دا ویاہ تو ایک باری ہوندہ، تو انی کنجوسی کی تھی، ہور دینے سی پیسے۔ تو اچھا واجے والے انہوں کی دیتا ہی، اینے بڑا کنجوس ہو گئے تو، اور روز روز شادی ہوندی ہے منڈے دی، تینوں اور دینے چاہیے سن۔ پوچھدیاں آیا تو مولوی نے کی دیتا ہی نکاح خانوں 5 روپیے، کہوں گا بڑا فضول خرچ ہو گیا، جا 4.25 روپیے واپس لے کے آ۔ یعنی عادت یہ بن گئی ہے، آگے پیچھے شریعت یاد نہیں رہتی، لیکن حق مہر کیا ہوگا جی؟ حق مہر شرعی ہونا چاہیے، چلو 5000 لکھ لو، بڑا احسان ہے یہ نہیں، یہ بچیوں کا حق ہوتا ہے، یہ حق ان کو ادا کرنا چاہیے۔ ایک شرط یہ ہے کہ حق مہر ادا کرنا ہے، دوسری شرط کیا ہے؟ محسنین غیر مسافحین، شادی اگر کی ہے، نکاح کیا ہے،
تو نیت یہ ہو کہ میں نے اس عورت کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا ہے، صرف چسکا لینے کے لیے نکاح نہیں کرنا، نیت یہ ہو کہ یہ ہمارے پاس ہمیشہ رہے گی، بعد میں نہ بن سکے تو الگ بات ہے۔ اچھا، ہمارے یہاں ایک رواج اور بھی ہے کہ 3 طلاقیں دے دی کسی نے اکٹھی۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بعد میں وہ روتے ہیں، برادری تنگ کرتی ہے، تو پھر آ جاتے ہیں ہمارے پاس اور کہتے ہیں حضور آ کے گوڈے بھی کٹن گے، حضور مسئلہ پوچھنا ہے ایک۔ سمجھ تو ہم بھی جاتے ہیں کیا مسئلہ پوچھنا ہے، ہاں بھی پوچھو، اور نہیں حضور ذرا کلیاں گل کرنی ہے، چلو بھی کلیاں گل کر لو۔ او جی میری نا اپنی بیوی نال تو تکار ہو گئی تو میں پھر منہ چنا طلاقاں دا لفظ نکل گیا، او تیرا پلا ہو جائے۔ او کنیاں طلاقاں دتیاں ہی، او جی دتیاں تے 3 ہی نے، او تیرا پلا ہو جائے۔ وہ اپنے پیری کہاڑے مار کے آپ آ گیا میرے کول، اور میں کی کر سکنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس بھی فرماتے ہیں لوگ بے وقوفی کی سواری پر سوار ہو کر اکٹھی 3 طلاقیں دے کر میرے پاس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یبن عباس یبن عباس، اے عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عباس یہاں کیا کرے؟ پھر وہ کہتے ہیں او جناب میں ویسے نا غصے طلاقاں دتیاں سن، پلا غصے طلاقاں ہوندیاں نے۔ ہن بندہ پوچھے طلاق کدی کسی نے خوشی دیتی ہے؟ کدی کسی نے کیا کہ تو کرما لیا جو بڑی سونی لگدی ہیں، چل 1 2 3 3 طلاقاں تینوں انعام؟ اور طلاق تو ہمیشہ غصے کے اندر ہوتی ہے۔ تو پھر کئی مولوی صاحبان کے پاس وہ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں ایک طریقہ ہے کہ یہ عورت ایک رات کے لیے نہ کسی اور سے نکاح کر لے، اسے حلالہ کہتے ہیں، ایک کسی اور کے ساتھ نکاح کر لے۔ اور یہ بھی مجھے پتہ چلا ہے کئی مولوی صاحبان اپنی خدمات پیش کر دیتے ہیں، اور میں حاضر ہاں جی تواڈے اس کام واسطے پیسے بھی انے لاں گا تے کرات بھی کول رکھاں گا۔ اور بھائیو یہ حرام ہے، حرام۔ یہ عورت دوسرے کے لیے حلال تو ہو جائے گی، پر نبی کریم علیہ السلام کا فرمان یاد رکھنا، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ نکالنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اور جس کے لیے حلالہ نکالا گیا ہے اس کے لیے بھی اللہ کی لعنت ہے۔ خیر بات چل رہی تھی، حرام وہ چیز ہے جو حرام چیزوں کی لسٹ میں آ گئی، اور جو چیز ان کی لسٹ میں نہیں آئی وہ کسی مولوی صاحب کے کہنے پر چیز حرام نہیں ہو سکتی۔ یہ قانون یاد رکھ لیجئے۔ اب لوگ کہتے ہیں ربیع الثانی شروع ہو گیا نا، یا 11ویں شریف بھی دلوائی جاتی ہے۔ 11ویں شریف کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے نام پر کسی کو کھانا کھلا کر اس کا ثواب 11ویں والے پیر کی بارگاہ میں پیش کرنا، بس یہی مطلب ہے 11ویں شریف کا، اور کچھ نہیں۔ تو کئی لوگ کہیں گے جی حرام، گردان کرنا شروع کر، حرام حرام حرام۔ وہ ایک مرتبہ اچانک کلپ آ گیا، ہمارے پڑوس میں تھے نا وہ جو قاری صاحب فوت ہو گئے ہیں، تو کہہ رہے تھے یہ آواز جب آئے نا نظر اللہ نیاز حسین پکا شرک ہے، تے جس نے انہوں آٹا بھی دتا وہ بھی حرام کار کرندی ہے۔ او میرے بھائی، عبادت اللہ کے نام کی ہو اور تحفہ نذرانہ کسی بھی اللہ کے بندے کو بھیجا جائے، اصحال ثواب کیا جائے تو یہ جائز ہے۔ یہ جو نظر اللہ نیاز حسین ہے نا، اس کا مطلب یہی ہے کہ عبادت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اس عبادت کے بعد جو ہمیں
ثواب ملتا ہے وہ ہم سارا آگے سرکار غوث اعظم کی نظر کرتے ہیں۔ کوئی میلاد شریف کے بارے کہے گا حرام، کوئی کسی چیز کے بارے کہے گا حرام، تو بڑے آرام سے پوچھ لیجئے جناب اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں حرام چیزوں کی لسٹ دی ہے نا، تو مہربانی کر کے وہ لسٹ میں سے 11ویں شریف کا نام دکھا دیں، سرکار کے آنے کی خوشی ہمیں اس لسٹ میں دکھا دیں، درود و سلام پڑھنا ہمیں اس لسٹ میں دکھا دیں، نمازوں کے بعد یا جنازے کے بعد دعا مانگنا برکت کے لیے تو یہ ہمیں اس لسٹ میں سے دکھا دیں، وگرنہ آپ کے کہنے سے چیز حرام نہیں ہوتی، حرام ہوتی ہے تو اللہ کے کہنے پر اور رسول اللہ کے کہنے پر۔ ایک اور مثال سن لیجئے، قرآن پاک ہے، سورہ انعام ہے اور آیت نمبر ہے شاید 146 یا 47۔ حضرت عبداللہ بن عباس ارشاد فرماتے ہیں کہ مکہ کے لوگ اپنی مرضی سے کچھ چیزوں کو حرام کر دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جانور جو بتوں کے نام پر نامزد ہیں یہ حرام ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، فرمایا قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا، جو میری طرف حرام چیزوں کی لسٹ دی گئی ہے نا، یہ چیزیں ان میں نہیں پائی جاتی۔ اس لسٹ میں کیا کیا ہے؟ عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتًا، حرام چیزوں کی لسٹ میں یہ ہے کہ کھانے والا مردار نہیں کھا سکتا، او دما مسفوحا، یا بہتا ہوا خون یہ نہیں پی سکتا۔ ایک ہوتا ہے جمع ہوا خون، یہ تلی وغیرہ یہ جائز ہیں، بہتا خون ناجائز ہے کہ بندے کو پیاس لگے وہ دانتوں سے کاٹ کر کوئی رگ خون پینا شروع کر دے تو یہ حرام ہے۔ او لحم خنزیر، یا سور کا گوشت، فَإِنَّهُ رِجْسٌ، تو بے شک یہ پلیت ہے۔ او فسقا اہل لغیر اللہ بہ، یا وہ نافرمانی جو وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے وہ جانور بھی تم پر حرام ہو جاتا ہے۔ مکے والے جانور ذبح کرتے تھے، کبھی تکبیر پڑھتے وقت کہتے تھے بسم الہبل، ہبل کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، کبھی کہتے تھے بسم اللہ، لات کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، کبھی کہتے بسم العزیٰ، میں عزیٰ دیوی کے نام پر ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، وہ جانور جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے وہ چیز جانور بھی اللہ نے حرام بنا دیا ہے۔ اچھا کچھ مولوی صاحبان اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں جس چیز پر بھی غیر اللہ کا نام آ جائے وہ چیز تمہارے لیے حرام ہے۔ وہ ایک لطیفہ ہی ہے، ایک مولوی صاحب گھر گئے جمعہ پڑھانے کے بعد تو بیگم صاحبہ نے آگے کھیر کی پلیٹ رکھ دی،
اس نے کہا ایک کھیر دی پلیٹ کا دی ہے؟ تو بیوی نے کہا جناب یہ میں نے 11ویں شریف کا ختم دلوایا ہے، یہ ہے پلیٹ کھیر کی۔ کہنے لگے توبہ توبہ تیرا بیڑا غرق، میں اینا خطبہ چھڑ کے آیا، تقریر دے کر کے آیا کہ جدے اتے غیر اللہ دا نا آ جاؤ سور تو ود حرام۔ اور بیوی کہنے لگی مولوی صاحب کیا واقعی مسئلہ ٹھیک ہے یہ کہ جس پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ سور سے بڑھ کے حرام؟ کہنے لگے بالکل قرآن کا فیصلہ ہے۔ کہنے لگی پھر اچھا اللہ کی مرضی۔ وہ اندر کمرے میں گئی، برقع پہنا اور باہر کو مولوی صاحب نے پوچھا کرمالیہ کتنے چلنی ہے؟ تو بیوی کہنے لگی مولوی صاحب مجھ پر بھی تو تیرا ہی نام آتا ہے نا، تو غیر اللہ ہے، کبھی مجھے کسی نے نہیں کہا کہ یہ اللہ کی بیوی ہے، سبھی کہتے ہیں مولوی کی بیوی، تو مجھ پر تیرا نام آ گیا اور تیرے فتوے کے مطابق میں بھی تجھ پر حرام ہو گئی۔ اب مولوی صاحب کی عقل ٹھکانے، کہیں گے نہیں کرمالی آ جا تم ہی حلال تے کھیر دی پلیٹ بھی حلال۔ یعنی یہ کیا مسئلہ ہے کہ جس چیز پر بھی غیر اللہ کا نام آ جائے وہ چیز سور سے بڑھ کے حرام ہوتی ہے؟ آپ اپنے مکانوں کے نام رکھتے ہو نا، کوئی نام رکھتا ہے شرک پور ہاؤس تو گھر پر بھی غیر اللہ کا نام آ گیا، کوئی رکھتا ہے نام سیالوی ہاؤس، کوئی رکھتا ہے امینیہ ریسٹورنٹ، یہ الگ الگ نام ہے نا، تو کیا یہ غیر اللہ کا نام آنے کی وجہ سے چیزیں حرام یا پلیت ہو جاتی ہیں؟ نہیں نہیں۔ تو بھئی اصل ترجمہ کیا ہے کہ وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ جانور تم پر حرام ہو جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اجازت بھی دی، فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ۔ ہاں ایک آدمی کے پاس کھانے پینے کی اور چیز ہے ہی کوئی نہیں، بھوک سے مرنے والا ہے، اس کا دل ان حرام چیزوں کو کھانے کا نہیں کرتا، لیکن مجبور ہو کر اگر لقمہ دو لقمے لے لیے جس سے اس کی جان بچ جائے، نہ وہ چاہنے والا ہو نہ وہ حد سے بڑھنے والا ہو، تو پھر فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو تیرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اچھا اب اگلا رکوع شروع ہوتا ہے آیت نمبر 151 سے۔ فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، محبوب فرما دیجئے کہ آؤ میں تمہیں تلاوت کر کے بتاؤں کہ اللہ نے تم پر کون کون سی چیزیں حرام کی ہیں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اب حرام چیزوں کی لسٹ بیان ہو رہی ہے، حلال چیزوں کی لسٹ نہیں۔ بعض اوقات آ جاتا ہے یہ حلال لیکن پوری لسٹ نہیں، حرام چیزوں کی تو پوری لسٹ ہے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کسی چیز کو بھی اللہ کا شریک نہیں بناؤ گے، اللہ کا شریک بنانا حرام ہے۔ ایک وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ ماں باپ کے ساتھ اگر سخت سلوک کیا تو یہ بھی تم پر حرام ہے۔ دیکھیں ایج وائز مسائل بڑھتے جاتے ہیں، ماں باپ جوان ہیں، بچہ پیدا ہوا، اب باپ اس کو اٹھاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، چومتا ہے، چاٹتا ہے، جوں جوں بچہ بڑا ہوتا جائے گا اب پیار بھی باپ کا بڑھتا جائے گا، لیکن
پیار کا اظہار کے طریقے بدلتے جائیں گے۔ جب جوان بیٹا کسی کا فوت ہو جائے تو لوگ افسوس کرنے آتے ہیں، ہوئے ہوئے آپ کا جوان بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ یعنی جوان بیٹے سے محبت زیادہ ہوتی ہے لیکن اظہار اتنا نہیں ہوتا۔ میرے نوجوانوں یاد رکھنا، یہ تمہارے ماں باپ ہی تمہارے سب سے بہترین دوست ہیں۔ وہ جو تم کہتے ہو نا میرا فرینڈ ہے، میرا فرینڈ ہے، کٹے گیا تیرا فرینڈ، یہ سب مطلبی لوگ ہوتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ اصل تمہارے دوست ماں باپ ہیں۔ دوستی نام ہے ایثار کا، قربانی دینے کا، اور جو بندہ قربانی نہ دے صرف مطلب تک رہے وہ دوست نہیں ہوتا۔ دوستاں باشد کے گیرد دستے دوست، دوست وہ ہوتا ہے جو دوست کا بازو پکڑ لیتا ہے۔ در پریشان حالیو درماندگی، بندہ پریشان ہے، بندہ مجبور ہے تو سچا دوست وہ ہے جو مشکل کے وقت کام آئے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، کبھی برا سلوک نہیں کرنا۔ حتیٰ کہ 15ویں پارے میں فرمایا ماں باپ کو یہ بھی نہیں کہنا۔ عمر جب بڑھ جاتی ہے نا تو ماں باپ چڑچڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ اب اولاد کا امتحان ہے۔ تیری ماں نے تجھے پالا، تیرے باپ نے تیرے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ اب جب تیری باری آئی ہے تو ذرا ذرا سی بات پر تو منہ چڑھانے لگتا ہے، بری بری باتیں کرتا ہے۔ خبردار میرے بیٹے، یہ تو حق نہیں ادا کرے گا، خواہ تو جو مرضی کر لے، تیری ماں نے جو تمہیں جنتے وقت پیدا کرتے وقت تکلیفیں سہی تھی، ایک تکلیف کا بھی تو ازالہ نہیں کر سکتا۔ تیرے باپ نے تیری تعلیم کے لیے، تیری صحت کے لیے، تیرے کھانے پینے کے لیے جو بھری دوپہر کے اندر ٹوکری اٹھائی تھی، اے میرے بیٹے تو اس کے ایک دن کی محنت کا بدلہ بھی نہیں دے سکتا۔ اس لیے ماں باپ کی نافرمانی حرام ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولادوں کو بھوک کی وجہ سے قتل مت کرنا۔ انہوں کھواواں گے کتھوں؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، تمہیں بھی تو کھانے پینے کو ہم ہی دیتے ہیں نا، تم کون سا اپنے پلے سے کھاتے پیتے ہو؟ نہیں، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور جو تمہاری اولاد پیدا ہوگی اس کو بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور یہ جو بے حیائیاں ہیں نا، خواہ کھلی ہوں یا چھپی ہوں، ان کے قریب بھی نہیں جانا، ان کے قریب جانا بھی اللہ نے تمہارے لیے حرام کر دیا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی کی ناحق جان بھی نہ لینا۔ بغیر حق کے اگر تم نے کسی کو قتل کر دیا تو یہ بھی حرام ہے۔ حق کیا ہے کہ ایک بندے نے کسی کو قتل کر دیا، کیس عدالت میں گیا، جج نے فیصلہ کر دیا کہ قاتل کو بھی قتل کیا جائے، پھانسی دی جائے، یہ ہے حق کا قتل۔ اور ناحق کیا ہے؟ کسی کو بے گناہ مار دیا جائے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے،
لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو، تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بچوں، قانون قرآن کا یاد رکھتے جانا۔ حرام صرف وہ چیز ہے جو حرام چیزوں کی لسٹ میں آ گئی، اور جو چیز حرام چیزوں کی لسٹ میں نہیں آئی، میرے اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے لیے، میرے لیے جائز قرار دیا ہے۔ ہم لوگ سوال لے کے آ جاتے ہیں، جی میلاد کتنے لکھے ہے؟ جی ہم نے نہیں بتانا کہاں لکھا، تم نے بتانا ہے کہاں اللہ نے سرکار کے آنے کی خوشی کو حرام قرار دیا ہے۔ کتنے لکھے ہے؟ جی 11ویں دا ختم دینا جائز ہے۔ پتر ہم نے نہیں بتانا، تم نے بتانا ہے۔ دیکھو جی حرام چیزوں کی یہ لسٹ ہے، اس کے اندر 11ویں کو حرام قرار دیا ہے۔ ہم تو بڑے آرام سے بتا دیں گے قرآن شریف کھول کر کہ اللہ کہتا ہے میرا فضل ملے تو خوشیاں کرو، میری رحمت ملے تو خوشیاں کرو۔ تو کیا سرکار اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو خوشی کرنے کا تو اللہ نے آرڈر دیا ہے نا، ہم تو اللہ کے آرڈر کی تعمیل کرتے ہیں۔ مسلم شریف کے اندر پورا چیپٹر موجود ہے، مرنے والوں کو صدقات کا ثواب پہنچتا ہے۔ ہم تو بڑے آرام سے چیپٹر کھول کے دکھا دیں گے، تم نے دکھانا ہے کہ اوروں کو تو صدقے کا ثواب پہنچتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی المعروف بغوث اعظم، ان کو ثواب نہیں پہنچتا؟ بیٹے ایسے نہیں کہ جس کے بارے تمہاری مرضی آئے حرام کہہ دو۔ حرمت اور حلت کا اختیار میرے اللہ کریم نے اپنے دست قدرت میں رکھا ہے۔ اور کون کون سی چیزیں حرام ہیں؟ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ہاں وہ طریقہ جو بہتر طریقہ ہے وہ اختیار کر سکتے ہو۔ تمہارے پاس یتیم بھتیجا آ گیا، اس کا مال ہے، باپ چھوڑ کے گیا تھا، تو تم اس کو پوری دیانتداری سے انویسٹ کر سکتے ہو، تم اس کو کسی کاروبار میں لگا سکتے ہو۔ ہاں تم اپنی ریشو مقرر کر سکتے ہو، اتنا پروفٹ میں لوں گا، اتنا پروفٹ یتیم بچے کا ہوگا، یہ ہے اچھا طریقہ۔ وگرنہ غلط طریقے سے یتیم کا مال کھانا یہ حرام ہے۔ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور یتیم کے مال کی انویسٹمنٹ کرنے کے بعد ساری زندگی کے لیے تمہیں یہ حق نہیں ملے گا۔ کب تک تمہیں یہ حق ہے؟ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یہاں تک کہ وہ اہلیت کی عمر کو پہنچ جائے، اپنا مال وہ خود سنبھال سکتا ہو تو ٹھیک ہے، پھر اس کو واپس کر دو۔ پھر جنتی وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، لوگ کاروبار کرتے ہیں نا، تو کچھ چیزوں کا کاروبار کرتے ہیں جن کو ناپا جاتا ہے، مثلا کپڑا وغیرہ، اور کچھ کاروبار ایسا ہوتا ہے جس میں چیزوں کا وزن کیا جاتا ہے، تولا جاتا ہے۔ میرا مالک ارشاد فرماتا ہے ناپ تول کے اندر بھی انصاف کرو۔ یہ نہیں کہ کپڑا لیتے وقت تو اپنا گز جو ہے لمبا بنا لو،
اور دیتے وقت چھوٹا کر لو نہ، یہ نہ کرنا کہ تم کاٹ لو چیزوں کو، میں تے کاٹ کھانی ہے نہ، وزن پورا کرنا ہوگا، ناپ پورا کرنا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی کی جان پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، بوجھ اتنا ہی ڈالتے ہیں جتنا وہ کر سکے۔ پتہ چلا جب بات آ جائے بوجھ کی تو بوجھ صرف شریعت ڈال سکتی ہے، کوئی اور بوجھ نہیں ڈال سکتا۔ ایک ہے جو مرضی ہے پیا میز تے کھا لو، یہ تو بوجھ نہیں ہے نا۔ بوجھ کیا ہے؟ اے میز تے چیزاں پئیاں نے، اے نہیں کھا سکتے، اب یہ بوجھ ہو گیا نا۔ تو بھئی یہ بوجھ کون ڈال سکتا ہے؟ لا یکلف اللہ، لا نکلف نفسا الا وسعها، صرف اللہ، کیونکہ اصل مالک وہ ہے، یا کھلانے والا مالک وہ کہہ سکتا نہیں جی اے شے تہاڈے واسطے نہیں، اے شے دوسرے واسطے ہے۔ جب مالک منع کر دے تو پھر آپ دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ ہم لوگ اکثر روٹی گھر نہیں کھاتے، کبھی کسی کے ہاں، کبھی کسی کے ہاں، کبھی کسی کے ہاں، جلسہ ہوتا ہے، جانا ہوتا ہے تقریر کے لیے، بڑی محبت سے کھانا کھلاتے ہیں۔ تو ہمیں اجازت نہیں کہ ہم کسی کو اپنے ساتھ بٹھا سکیں، ہمیں اس بات کی بھی اجازت نہیں کہ ہم کوئی بوٹی اٹھا کر کوئی جانور آ جائے تو اس کو ڈال سکیں، نہیں۔ ہاں اگر مالک کہہ دے کہ جناب آپ اس کھانے کے مالک ہو تو پھر ہم کسی اور کو ساتھ بٹھا سکتے ہیں، یا جو بھی سلوک کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ مالک نے ہمیں بوجھ نہیں ڈالا، ہمیں بوجھ سے آزاد کر دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، حرام چیز وہی ہوتی ہے جس کو اللہ نے بوجھ ڈال کے حرام کیا ہو۔ جس چیز کا بوجھ اللہ نے نہیں ڈالا وہ چیز حرام نہیں ہو سکتی۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب تم کوئی بات کرو نا تو پورے انصاف کی بات کرو، انصاف کی، خواہ رشتہ داروں کے خلاف ہی بات کیوں نہ کرنی پڑے، اگر حق ان کے ساتھ نہیں تو تم نے حق بات کہنی ہے۔ ایک جگہ فرمایا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، خواہ حق بات تیرے اپنے خلاف ہی کیوں نہ پڑتی ہو، تو نے جھوٹ نہیں بولنا، فراڈ نہیں کرنا، حق بات کہنا ہے۔ اگر فراڈ کرو گے تو یہ چیز تمہارے لیے حرام ہے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور جو تم نے اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے یا جو اللہ کے نام پر تم نے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرو۔ اللہ کے نام پر وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں یہ قرضہ لوٹا دوں گا، اب اللہ کا نام درمیان میں آیا ہے تو یہ عہد پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ ہیں وہ چیزیں جن کا تمہیں اللہ حکم دیتا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تمہیں نصیحت حاصل ہو جائے۔ میں آپ کے سامنے قرآن اس لیے پڑھتا ہوں شاید کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے۔ مجھے نبی کریم علیہ السلام کا وہ فرمان ذیشان بھی یاد ہے کہ جب آپ نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کو خیبر کا جھنڈا دیا تھا تو حضرت علی نے عرض کیا آقا میرے لیے حکم کیا ہے، کیا جاتے ہی چڑھائی کر دوں؟ فرمایا نہیں، پہلے تم ان کو سچے رستے کی طرف دعوت دو گے،
اگر ایک بندہ بھی تیری وجہ سے سیدھے رستے پر آ گیا تو علی یقین رکھ تجھے سرخ اونٹ ملنے سے یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو بھائی بھلے کا سودا کیا کرو، فائدے کا سودا کیا کرو، ہمیشہ دوسروں کو اچھی بات سنایا کرو اور بری بات سے بڑی حکمت کے ساتھ ان کو روکا کرو، سنتیں ادا فرما لیں گے۔